اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے منہ تے مکرن والا مکرن والے دا کی کرو گے تے دریا دی دوسری طرف جڑا کھڑا ہو کے تھانو گال کڈ لوے گا اوندا کی کرو گے؟ یا تو آپ تیرنا جانتے ہوتے ہیں جن میں وہ بھاگ ہی جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ بڑی معصوم ہیں، 2016 میں پیکا لایا کون تھا؟ جی جی، تب یہی روح رواج کوئی بھی ہو، لیکن پی ایم ایل این کے ہاتھوں ہی اس کی انوگریشن الحمدللہ، اور اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا تھا مت کریں، یہ آپ کو بعد میں استعمال ہوگا آپ کے خلاف بھی، اور پھر وہ ہوا استعمال۔ تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کا رول ہے، ایف آئی اے کا قانون ہے، ایف آئی اے باؤنڈ ہے، کوئی اپیل انٹیریئر منسٹری، لا منسٹری کے بغیر، ویٹ کیے بغیر، دکھائے بغیر ایف آئی اے کی جرت ہے کہ وہ جا کے تو سپریم کورٹ پہنچ جائے، اور اتنا بڑا مسئلہ اور اس طرح کا مسئلہ، اور جس میں آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور جس میں عمران خان جیسے، فواد چودھری جیسے، اور باقی شہباز گل صاحب ہمارے، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، گل صاحب اللہ آپ کو صحت دے، تو وہ سارے جو ہیں وہ ایک بیک فٹ پہ آ گئے، جس میں اتنے عرصے وہ چلا رہا۔ تو ایف آئی اے اسی طرح اچانک ڈی جی صاحب رائے طاہر صاحب اچھے انسان ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، اچانک ان کو یاد آیا کہ یار یہ تو بڑا، تو پھر کیا ہوا؟ رد عمل دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی 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 نہیں یہ پانی میں وہ پتھر پہنے۔ آپ کو ابھی آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابھی تو عمران خان سڑکوں پر ہے، ابھی تو یہ چون کا مربع حکومت ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانی، شہباز شریف وزیر اعظم، بلاول اس کا وزیر، یہ عجیب و غریب۔ اچھا مولانا صاحب کا بیٹا ان کا وزیر، اور پھر پتہ نہیں کون کون وزیر۔ اچھا ابھی تو یہ ہے، یہ ان کو تھوڑے سے قدم جما لینے دے، یہ پیکا نہیں، یہ ان کا ہر بندہ پیکا بنے گا۔ ہاں لیکن ایک اور بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جو مقدی گل مقام، عارف بھٹی صاحب اعتراض کرتے ہیں، لمبا بولتا ہے، مقدی گل مقام، ہمارے ملک میں کوئی پارٹی جمہوری نہیں ہے، کوئی سیاستدان جمہوری نہیں ہے، کسی کا مائنڈ سیٹ جمہوری نہیں ہے، یہ سارے اندر سے ایس ایچ او ہیں اور ڈکٹیٹر ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، میں سن رہی تھی اس کا رد عمل، بھٹی صاحب میں جب دیکھ رہی تھی، شاید وہ اور جگہ بیٹھ کر جب پوچھا گیا حکومتی لوگوں سے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے یہ پٹیشن، انہوں نے کہا شاید پچھلی حکومت کی کوئی باقیات بیٹھی ہوں۔ سو عارف بھٹی صاحب یہ بتائیے نا کہ کیا یہ ویسے پی ایم ایل این کا اپنا برین چائلڈ ہے، کیونکہ وہ جس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ انہیں بھی صبح اٹھ کے پتہ چلا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے، صبح اٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے کام، اب اس کو کیا کریں، اس کو اونرشپ لینی پڑے گی سیاسی۔ ماریا، میں نے ایف آئی اے کی بیٹ کی ہے بہت عرصہ، اور جو حاکم وقت ہیں میں ان کا مائنڈ سیٹ بھی غلطی سے جانتا ہوں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، حکومت کی مشاورت سے، لیگل ایڈوائزروں کی رائے سے، لمبی چوڑی گفتگو کر کے، پھر 4-5 صحافی جن کو سکرو کرنا ہے ان کے نام لے کر پہلے پالیسی بنائی گئی کہ فوراً گرفتار نہ کرو، نوٹس دو، پھر یہ اپیل کا فیصلہ کیا گیا، اور پوری حکومت لوگوں میں تھی۔ اب تو انہوں نے، ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کپڑے بیچ کے آٹا پورا کروں گا۔ ارشاد بھٹی صاحب کو پتہ نہیں، وہ ایک سوٹ 100 سلاتے ہیں، جی ایک سوٹ منیمم 50 سلاتے ہیں، ایک ہی چیز کے، ایک ہی کپڑے کے، ایک ہی دھاگے سے۔ تو وہ سوٹ بھی بکیں گے تو چلو کم سے کم 10-20 خاندانوں کو سال کا رزق مل جائے گا۔ میفر فریڈ کہاں بکنے ہیں؟ اسے تو ملک کی 25 عدالتیں، 10 آرمی چیف نہیں پکڑ سکے، وہ تو 90 سے رہ رہے ہیں، آج تک اس میں نہیں بک رہے۔ بھٹی صاحب کو سوٹ مکلن، کیونکہ وہ ایک سوٹ نہیں سلاتے، وہ بنیان بھی اپنی سلواتے ہیں۔ اچھا، میں ان کو کیا بتاؤں، ان کے وارڈروب کے بارے میں بڑی ڈیٹیل پتہ ہے بھٹی صاحب آپ کو۔ ہاں جی، یہ ماریا، یہ تو شکر ہے کہ حکومت آپس میں سخت اختلافات کا شکار ہے، سخت۔ شہباز صاحب نے خود پرسوں ایک اپنے قریبی دوست کو، محترم وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور میں کیا کروں یار، میں میٹنگ کرتا ہوں تو فون آ جاتا ہے، زرداری صاحب نے ایمرجنسی میں بات کرنی ہے، مولانا نے ایمرجنسی میں بات کرنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف وہ میں مولانا صاحب کو مناتا ہوں تو زرداری صاحب روٹ جاتے ہیں، باب والے روٹ جاتے ہیں، ایم کیو والے روٹ جاتے ہیں۔ یہ حکومت انہوں نے صرف اس لیے لی کہ انہیں خدشہ تھا کہ عمران خان رہا ہے تو وہ کیس پہ این آر او نہیں ملے گا، اور نومبر کی تعیناتی وہ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں تو اگلا الیکشن ہوگا، ادروائز انہیں کہنے کہ عمران خان سیاست سے الگ ہو گیا، صبح یہ دست و گریبان نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دے،
تو ارشاد بھٹی صاحب میری طرف سے چیف جسٹس ہے، میرے خلاف فیصلہ کرے. لیکن یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے نا خان صاحب کا کہ انہوں نے اتنی مختلف نظریے کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا نا. یہ ایک بڑا یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے، ایک خوبی ہے کہ آپ نے جن کی کبھی آپس میں نہیں بنتی تھی اب وہ ایک مخلوط حکومت کے اندر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے. تو یہ تو حسن ہے نا. اس میں دیکھیں خان صاحب کی اس خوبی کا میں بھی آئی وٹنس ہوں. خان صاحب ماشاءاللہ اتنے عقل کل ہے، عمران خان صاحب اتنے عقل کل ہے کہ انہیں کسی دشمن کی کبھی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے لیے خود ہی کھائی کھودتے ہیں. جی ارشاد بھٹی صاحب. نہیں میں نہیں سمجھتا. آپ اس کو دوسرا اینگل دیں، نہ کریں اس طرح. آپ اس طرح معصومانہ سوال کر کے گزر نہ جائیں. یہ اللہ کے فضل سے عمران خان وجہ بن سکتا ہے اس کی، لیکن یہ آپ کہیں کہ بے نقاب کر دیا عمران خان نے ان کو. یہ کون لوگ تھے؟ یعنی آپ کہاں کریں گے؟ بھٹو نقلی شہید ہے، ضیاء الحق اصلی شہید ہے، نواز شریف بی انسیکیورٹی رسک ہے، یہ جاتی عمرہ کا گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان ہے. ہم نے سیکھ لیا 30 سالوں کے بعد وہ غلطیاں نہیں کریں گے. ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے سیاسی جماعتیں اب ہم نہیں استعمال ہونا چاہتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی پروگرام میں اللہ آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی، اور ان کو بھی دے زندگی. اسی پروگرام میں آپ پھر کہہ رہے ہو کہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں ہم سیکھ گئے ہیں. یہ کوئی ملک و قوم کی اور جمہوریت کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک طرف عمران خان تھا، اس ہڈی پھنس گئی تھی، دوسری طرف نومبر کا میلہ لگا ہوا تھا، تیسری طرف یہ ہے کہ یہ ان کے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام تھا. یہ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچئے یہ کیا کہتے تھے بلاول ان کو، شہباز شریف کو، قاتل اعلیٰ، ماڈل ٹاؤن کے قاتل اعلیٰ. اور یہ کیا کہتے تھے؟ آشیانہ کی کرپشن کا چھوٹے میاں آپ کو حساب دینا پڑے گا، ملتان میٹرو کا حساب دینا پڑے گا، 56 کمپنیوں کا حساب دینا پڑے گا، صاف پانی کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ اور بیٹا مجھ سے حساب مانگتے ہو، تیرا ایک حساب کھل گیا تو ساری عمر باہر رہے گا. تو اب کیا ہے قربے کیا؟ یعنی بھٹو صاحب اور ضیاء الحق صاحب وہاں بیٹھ کے اوپر جا کے کیا سوچتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے کہ یعنی ہمارے یہ کیا کہتے تھے؟ یہ ضیاء الحق کا اصلی بیٹا ہے، اوپننگ بیٹسمین ہے، سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب لا تعلق اختیار کر لی نا. کیسے لا تعلق؟ اچھا ایک کام کر لیں. بلاول صاحب آئے، آ کے قوم سے کہیں معذرت چاہتا ہوں ہم پچھلے جو سارے کر گئے. نواز شریف صاحب آئے اور کہے کہ معذرت چاہتے ہیں تو یہ کیسی بات ہے؟ اقتدار ہو تو لا تعلقی، اقتدار نہ ہو تو پھر یعنی اس طرح نہ کریں. اس طرح آپ جو چاہتے ہیں کریں، مگر ہماری بھی تو رائے، ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں. آپ کی رائے بالکل ہے، ہمیں اس طرح نہ کریں کہ ہم نے سبق سیکھا ہے. یہ پیکا سے سبق سیکھا تھا، یہ ویسے واقعی یہ سبق سیکھا تھا. ایف آئی اے نے اچانک اٹھ کے خود چل گیا اور یہ یو ٹرنوں کو برا سمجھتے تھے. عمران خان صاحب بھی ان کو کہیں کہ آج ان کو پہلے مہینے میں پہلا یو ٹرن مبارک ہو. تو کوئی نہیں مان رہا نا یہ بات کہ مرضی کے بغیر، کوئی نہیں مان رہا کہ مرضی کے بغیر یہ پٹیشن فائل ہوگی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.